احرام میں لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں۔ احرام میں لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، کافر نہیں، یہ کفر مسلمان کر رہے ہیں۔ کس منہ سے یہ جائیں گے اللہ کے دربار؟ کس منہ سے یہ جائیں گے اللہ کے دربار؟ محشر کے روز جہنم کا سامان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ اچھا دوستو، حج کی آخری فلائٹ ٹیک آف کر گئی۔ حج کی آخری فلائٹ ٹیک آف کر گئی۔ احرام میں لپٹے شخص کو، احرام میں لپٹے شخص کو نقاب میں لپٹے اشخاص لے گئے۔ میری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ عمران ریاض کے متعلق ہے کہ اس نے قانون کا ہر ایک دروازہ کھٹکھٹایا، ہر ایک دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بھی اسے آئین کے مطابق اس نے ہر ایک دروازہ کھٹکھٹایا۔ آخر میں ہائی کورٹ گیا، پہلے آیا فلائٹ پہ، اسے اتار دیا گیا، ایئرپورٹ میں جانے نہیں دیا گیا۔ دوبارہ آیا، پھر تیسری دفعہ آیا، پھر وہ ہائی کورٹ گیا، ہائی کورٹ سے اجازت نامہ لے کے حلفیہ بیان دے کر، حلفیہ بیان دے کر، آپ کو یاد ہوگا حلفیہ بیان کا ذکر پہلے بھی ہوا تھا، پہلے بھی ایک حلفیہ بیان دیا گیا تھا 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر۔ اب دوبارہ سے حلفیہ بیان کی بات آئی تو اس نے بھی حلفیہ بیان دیا کہ 8 جولائی کو میں عدالت میں پیش ہوں گا حج کر کے واپس آتے ہی، مگر احرام میں لپٹا وہ شخص گھر سے نکلنے سے پہلے بتاتا ہے، ایک ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہے کہ یہ ویڈیو میری تب ریلیز ہوگی جب میں گرفتار ہو چکا ہوں گا، اور اس کو کس طرح کس فستائیت سے گرفتار کیا گیا آپ سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے کہ اظہر صدیق صاحب بار بار پوچھتے رہے ان نامعلوم افراد سے جنہوں نے ماسک لگائے ہوئے تھے اور سول کپڑوں میں تھے کہ آپ اپنی شناخت کروا دیں، آپ اپنا بتا دیں کہ آپ کون ہیں، اور ان کی ہر کیس میں ضمانت ہو چکی ہوئی ہے، کوئی ایک بھی کیس ایسا نہیں ہے جس میں ضمانت نہیں ہوئی ہے۔ آپ برائے مہربانی اپنی شناخت کروائیں تاکہ ہم آگے اس کے بعد بھی ہم گرفتار ہونے کے بعد ہم اس کی قانونی جنگ لڑ سکیں، مگر نہ شناخت کروائی گئی، نہ ہی اس کو چھوڑا گیا، اٹھا لیا گیا۔ اس کی بیوی اور اس کے بچے ایئرپورٹ پہ کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ اب ان کی اپیلیں آ رہی ہیں کہ میرے شوہر سے اب آپ نے کیا لینا ہے، سب کچھ تو آپ اس کا لے چکے ہیں۔ اس کے معصوم بچے کہہ رہے ہیں کہ میرے بابا کا آخر قصور کیا ہے کہ اسی کو بار بار اٹھایا جاتا ہے، کبھی مقدمے میں ڈال دیا جاتا ہے، کبھی غائب کر دیا جاتا ہے۔ اصل میں اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اپنی ضمیر کی آواز سنتا ہے۔ شاعر فرہاد کی وہ جو غزل ہے اسے اٹھا لو، وہ میں کہتا ہوں کہ وہ عمران خان جو اینکر ہے اس کے لیے لکھی گئی ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے اسے اٹھا لو۔ وہ حج پہ جانا چاہتا ہے، وہاں شیطان کو کنکریاں مارنا چاہتا ہے، کیوں مارنا چاہتا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ ساری کارروائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کے پیچھے بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ میں آپ کو کیا اس سے بڑی وجہ کیا بتاؤں کہ وہ اپنے ضمیر کی سنتا ہے، اپنے ضمیر کی بات مانتا ہے۔ بس اس کا قصور، اس کی غلطی، اس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ اپنے ضمیر کی سنتا ہے۔ اگر آج آپ آواز اٹھائیں گے اس کے لیے تو کل کو کوئی آپ کے لیے بھی آواز اٹھائے گا۔ آج آواز اٹھائیں
ہو سکتا ہے پاکستان میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہو جائے۔ اگر قانون اور آئین کی حکمرانی ہو گئی پاکستان کے اندر تو پاکستان سیدھی راہ پر چل پڑے گا اور ترقی کر جائے گا۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔